نہایت واجب الکرام جناب مولانا اصغر علی یزدانی صاحب واجب الکرام اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے. آؤ جی بسم اللہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. درود پڑھیے گا بابا سے. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد چودھری بشیر صاحب کی ساری اولاد، محترم جناب چودھری غلام عباس، چودھری اظہر، چودھری مظہر اور باقی بھی ساری اولاد کو الہی خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما. ذکر محمد و آل محمد بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عزاداران آل محمد میں سے شمار فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے اپنے مرحومین اور چودھری بشیر صاحب اور ان کی اولاد، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. ہر روز آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. آج کی مجلس میں بڑے بڑے نامور لوگ پڑھنے کے لیے موجود ہیں. اس شہر میں مذہب آل محمد کی ترویج و اشاعت اور آپ کے بچوں کی تربیت و تعلیم میرے ذمہ لگی ہے. میں عرض کروں بغیر کسی تمہید کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مشیت الہی یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے بندوں میں بندوں کی طرح رہیں.
وقت انتہائی کم ہے، میں نے زیادہ وضاحتیں نہیں عرض کرنا۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بندے بن کے رہیں۔ بندوں کو بندے بنانے کے لیے اللہ نے جو قانون بھیجا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور اس اسلام کی عملی صورت اور نمونہ عمل جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ عمل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بہت لمبی تمہید عرض ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ مصطفیٰ صرف مردوں کے لیے نہیں آئے بلکہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن کے آئے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ گھر تھا جناب ام سلمہ کا۔ ابھی ذاکر اہل بیت جناب ام سلمہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ایک جملہ مجھے بھی عرض کرنا ہے ام سلمہ کی عظمت کا۔ ام سلمہ وہ معظمہ ہے، پوری توجہ آپ کی۔ پیغمبر گرامی نے جناب خدیجہ کے بعد جو دوسرا عقد فرمایا وہ جناب سودا سے فرمایا۔ دوسری زوجہ جناب سودا ہے۔ تیسری شادی پیغمبر گرامی نے جناب ام سلمہ سے کی، اور جب تیسری شادی جناب ام سلمہ سے کی تو نبی معظم نے زہرا کے امور کا نگران ام سلمہ کو بنایا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ام سلمہ سے شادی کر کے جناب سیدہ کے امور کا نگران جناب ام سلمہ کو بنایا۔ تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ تو ہے ہی، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدیجہ کے بعد نبی جسے خدیجہ کی جگہ پہ سمجھتے تھے اسے ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت توجہ آپ کی۔ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ والا گھر جناب سیدہ کا تھا، اس سے اگلا گھر جناب ام سلمہ کا تھا۔ نبی ایک دن مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے۔ جناب ام سلمہ کی خدمت میں ایک کنیز خدمت کر رہی تھی۔ جناب ام سلمہ نبی کی بات سن رہی تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ کچھ الفاظ صحیح پہنچتے تھے، کچھ اس کنیز کی خدمت کی وجہ سے صحیح نہیں پہنچتے تھے۔ ایک مرتبہ جب توجہ کی نا ام سلمہ نے تو کنیز کو کہا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے نبی کی بات سننے دو، رک جاؤ، مجھے نبی کی بات سننے دو۔ جب کہا نا رک جاؤ مجھے نبی کی بات سننے دو، کنیز دیکھ کے کہتی ہے مخدومہ وہ تو مردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ مخدومہ دیکھ کے فرماتی ہیں نہیں، وہ انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْإِنْسِ، اور میں بھی انسان ہوں۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نبی نمونہ عمل ہیں مردوں کے لیے بھی، نبی نمونہ عمل ہیں عورتوں کے لیے بھی۔ صنفیں دو ہیں، ایک مرد ہیں ایک مستورات ہیں۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
तुम्हारे लिए नमूना अमल मुस्तफ़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा नमूना अमल है। आपकी पूरी तवज्जो है ना। तो सिनफ़ें दो थीं, एक मर्द थे, एक मस्तूरात थी। नमूना अमल रसूल थे, इसीलिए रसूल ने फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतो मिन्नी। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा। इसीलिए नबी ने फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी जो हैसियत मुझ मोहम्मद की है उस हैसियत के टुकड़े का नाम है ज़हरा। अगर मैं नबी हूँ तो ज़हरा नबुव्वत का टुकड़ा है, अगर मैं रसूल हूँ तो ज़हरा रिसालत का टुकड़ा है। मर्द अगर देखना चाहते हैं तो मेरी सीरत को देखें, औरतें अगर देखना चाहती हैं तो ज़हरा की सीरत को देखें। आपकी तवज्जो है ना जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूं। वक्त ठीक। मर्द मुझे अपने लिए नमूना अमल करार दें, औरतें ज़हरा को अपने लिए नमूना अमल करार दें। आपकी पूरी तवज्जो है। हदीसें आप सुनते रहते हैं, मैं अर्ज़ करूं, इमाम ज़माना फरमाते हैं फ़ी इब्नते रसूलिल्लाह ली उसवतुन हसना। मैं इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरे लिए भी नबी की बेटी नमूना अमल है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमाम ज़माना फरमाते हैं फ़ी इब्नते रसूलिल्लाह ली उसवतुन हसना, मेरे लिए भी नबी की बेटी में उसवाए हसना मौजूद है, नमूनाए अमल है। अच्छा, ये बातें तो आम तौर पे बयान की जाती हैं और आप सुनते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी सैयदा आती थीं तो नबी इस्तिकबाल के लिए उठा करते थे। ये बातें आपने सुनी हैं। मैं जो नतीजा निकालना चाहता हूँ उस पर तवज्जो फरमाइएगा। सब ने लिखा है, सुन्नी शिया मुत्तफिक है। जब भी जनाब सैयदा आती थी नबी इस्तिकबाल के लिए उठते थे। मरहबा, ज़हरा को मरहबा कहा करते थे। वक़ब्बला बैना ऐनैहा, ज़हरा की पेशानी के बोसे लिया करते थे। ये रिवायतें आपने सुनी। और जो रिवायत की तरफ तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ वो ये है, व अजलसहा फ़ी मजलसे, और ज़हरा को नबी अपनी जगह पे बिठाते थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। वह अजलसहा फ़ी मजलसे, नबी ज़हरा को अपनी जगह पे बिठाते थे। आपकी तवज्जो अगर हो तो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये सीरत नबी नहीं कि अली को अपनी जगह पे बिठाएं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। ये सीरत नबी नहीं कि जब भी अली आए तो अली को अपनी जगह पे बिठाएं, लेकिन ये सीरत रसूल है, जब भी ज़हरा आती थी नबी अपनी जगह पे बिठाते थे। ज़हरा को अपनी जगह पे बिठाते थे। आपकी तवज्जो हो तो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़हरा को अपनी जगह पे बिठाते थे। या रसूल अल्लाह, ज़हरा को अपनी जगह पे क्यों बिठाते हो? कहा तुम्हें नहीं पता, एक मनसब अली के पास है, एक मनसब ज़हरा के पास है। अली का मनसब बाद अज़ नबी है और ज़हरा का मनसब नबी की मौजूदगी में है। बड़ी आपकी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमा ली। जनाब सैयदा का मनसब क्या है कि वो जुज़्वे रिसालत है। मनसब ये है कि वो जुज़्वे रिसालत है, वो नमूना अमल है, एक सिन्फ की सरदार है। अब मेरी समझ में आया, मेरे उस्ताद भी कहा करते थे, अल्लामा हाफिज़ सैयद मोहम्मद सिद्दीन नकवी साहब क़िबला फरमाया करते थे और बड़ा प्यारा जुमला फरमाया करते थे। अब समझ में आया कि ज़हरा के इस्तिक़बाल के लिए नबी उठते क्यों थे।
पूरी तवज्जो आप साहबान की। क्यों उठते थे? बेटी समझ के उठते थे। अगर बेटी समझ के उठते होते तो जो काम नबी करें वो उम्मत के लिए सुन्नत नहीं होता। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। ये सुन्नतों का ख्याल रखने वाले इस बारे में सोचे ना कि ये सुन्नत ना बन जाता कि हर उम्मती जब भी उसकी बेटी आती तो वह इस्तिकबाल के लिए उठता। अगर बेटी समझ के उठते होते तो आज हर उम्मती के लिए सुन्नत ना होता कि अपनी बेटियों के इस्तिकबाल के लिए उठे। कोई उम्मती उठता है, मिसवाक तो याद है, आपकी तवज्जो है या नहीं? मिसवाक तक की सुन्नत तो याद है। क्या ये याद नहीं कि बेटी के आने पे नबी उठा करते थे? कहते हैं तुम्हें नहीं पता, नबी बेटी समझ के नहीं उठते थे। अब की तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहे। अच्छा, अगर बेटी समझ के उठते होते तो आज के दौर के लोग तो मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल ना करते। उस दौर के तो करीब से देख रहे थे ना, उनमें से कोई उठता था? नहीं उठता था। चलो बाकी ना उठते, बाज तो ऐसे भी थे कि जिनकी बेटियां किसी और वजह से काबिल एहतराम भी थीं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, पूरी तवज्जो है नहीं आपकी। कुछ तो ऐसे भी थे ना जिनकी बेटियां किसी और वजह से काबिल एहतराम भी थीं, वो भी नहीं उठते थे। वो भी अपनी बेटियों के इस्तिकबाल के लिए नहीं उठते थे। तो इसका मतलब ये है कि नबी बेटी समझ के नहीं उठते थे। नबी बेटी समझ के नहीं उठते थे। फिर वजह क्या है? ये जुमला है जो मेरे उस्ताद गिरामी कद्र का है। मेरे उस्ताद गिरामी कद्र कहा करते थे, प्रोटोकॉल का उसूल ये है कि अगर बाहर से किसी मुल्क का सदर आए तो इस्तिकबाल के लिए सदर को जाना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म आए तो इस्तिकबाल के लिए वज़ीर आज़म को जाना चाहिए। अगर वज़ीर दाखिला आए तो इस्तिकबाल के लिए वज़ीर दाखिला को जाना चाहिए। अगर वज़ीर ख़ारजा आए तो इस्तिकबाल के लिए वज़ीर दाखिला और ख़ारजा को जाना चाहिए। यानी प्रोटोकॉल का उसूल ये है कि जब भी बाहर से कोई मनसब वाला आए तो उसके इस्तिकबाल के लिए हम मनसब जाया करता है। अब पता चला ज़हरा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? इसलिए कि एक सिन्फ का सरदार आया करता था, दूसरी सिन्फ का सरदार उठ के इस्तिकबाल किया करता था। बड़ी आपकी बड़ी नवाजिश। मैं अपने घर में पढ़ रहा हूँ, आप सारे लोग मेरे मेहरबान हैं। घर में पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है, बाहर जाके तो ज़रा और, लेकिन तवज्जो अगर घर वाले भी कर लें तो पढ़ना हमें भी आता है। तवज्जो है या नहीं आप साहबान की? बस तवज्जो की बात है। अगर आप गौर फरमाएं तो जुमले कहे जा सकते हैं। अच्छा, जनाबे सैयदा की अज़मत ये है कि वो नमूना अमल है मस्तूरात के लिए। और अभी ये जुमला कहा गया, मैं दोहराना नहीं चाह रहा। क्या कहा? हदीस किसा में, होम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। एक फातिमा है, एक उसका बाप है। एक फातिमा है, एक उसका शौहर है। एक फातिमा है, दो उसके बेटे हैं। चलो कह ही लेता हूँ जुमला। ऐ अल्लाह, तुमने तारुफ़ अहले बैत कराना है, रसूल के ज़रिए से करा, बतूल के ज़रिए से क्यों करवा रहा है? कहा अगर मैं गिनना शुरू कर देता ना, एक रसूल हैं, एक उनकी बेटी हैं, एक रसूल हैं, एक उनके दामाद हैं, एक रसूल हैं, दो उनके निवासी हैं। अगर मैं रसूल की रिश्तेदारियां गिनना शुरू कर देता ना तो लोगों ने रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के
آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے رسول سے رشتہ داریاں جوڑ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا تھی. میں نے اسی لیے رسول کی رشتہ داریاں نہیں بتائیں. تعارف اہل بیت کرانا تھا رسول کے ذریعے سے نہیں بلکہ بطول کے ذریعے سے کروایا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار ہوا کرتے. بڑی آپ کی نوازش، بڑی آپ کی مہربانی. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے. ایک فاطمہ ہے، دو اس کے بیٹے ہیں. فاطمہ کی نسبت باپ کی طرف ہو تو فاطمہ بیٹی ہے. غور فرمائیں گے آپ غور فرمائیں گے. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا باپ ہے. باپ کی طرف نسبت ہو تو فاطمہ بیٹی ہے. فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے. شوہر کی طرف نسبت ہو تو زہرا زوجہ ہے. وَبَنُوہا، بیٹوں کی طرف نسبت ہو تو زہرا ماں ہے. اس کا مطلب یہ کہ حدیث کساب میں جناب سیدہ کی 3 حیثیتیں بیان کی گئیں. ایک بیٹی ہونا، ایک بیوی ہونا، ایک ماں ہونا. لو، جو مجھے وقت دیا گیا تھا نا اس میں سے بہت کم منٹ رہ گئے ہیں. میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے. عورت جب پیدا ہو تو بیٹی ہوتی ہے. عروج زندگی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ زوجہ بن جائے، اور نتیجہ زندگی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. نتیجہ زندگی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے. جو ساری زندگی ماں نہ بن سکے اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو ساری زندگی ماں نہ بن سکے اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں. پہلا مرحلہ ہے بیٹی ہونا، دوسرا ہے بیوی ہونا، تیسرا ہے ماں ہونا. پہلا درجہ بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں. بیٹی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھتے تھے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بیٹی تھی نا تو نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے. بیٹی تھی نا نبی استقبال کے لیے اٹھتے تھے. اچھا، لوگوں کو پتہ نہیں اس دور میں بھی، توجہ آپ کی ہے، اس دور میں بھی سیدہ کی عظمت بھاتی نہیں تھی. کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی سیدہ کی عظمت برداشت نہیں ہوتی تھی. جب نبی زہرا کے استقبال کے لیے اٹھتے تھے نا تو پیاروں میں سے ایک پیارے، چلو میں اچھی تعویل کر لیتا ہوں، شاید وضاحت چاہتے تھے. اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں؟ یہ جملہ سننا تھا. میرے نبی دیکھ کے کہتے ہو میرے پیارو، میرے چہیتو، او میرے فرمرد بردارو، الفاطمہ تو ہیا ابنتی ہیا امو ابیہا. یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا، میں اسے ماں جتنا احترام دیتا ہوں. پتہ نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں نہ فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے میں اسے ماں جتنا احترام دیتا ہوں. تو غور تو کرنا، اور جس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا. اس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا. بات مکمل ہو گئی. میں نے بس اتنا ہی عرض کرنا تھا. نبی کے بعد زیادہ سے زیادہ 90 دن زندہ رہی ہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ
جناب سیدہ کے عنوان سے مجلس ہے، آخری بندے کا حق زیادہ بنتا ہے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے عرض کرنا، میں تو ایک سوال کر کے بس آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 90 دن سیدہ زندہ رہیں، 75 کی روایت بھی ہے، 75 دن جناب سیدہ زندہ رہیں۔ آپ پھر توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کتنے دن؟ 90 زیادہ سے زیادہ، 75 کی روایت بھی ہے۔ نبی کے بعد 90 دن زندہ رہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ان 90 دنوں میں پہلے زندگی تو وہ تھی نا کہ جو نبی کے زمانے کی زندگی تھی، اس دور میں تو زہرا کا احترام تھا نا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، ہر کوئی احترام کرتا تھا نا۔ جب نبی زہرا کے دروازے سے گزرتے ہوئے سلام کرتے تھے تو امت بھی تو سلام کرتی ہوگی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن پہلے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ 90 دن ایسے ہیں کہ بی بی کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت للایام سرنا لیالے۔ بابا آپ کے بعد اس سے بڑے مسائل میری پاک سین تے کربلا ہے، لیکن انہوں نے یہ روایت نہیں پڑھی جیڑی پاک سین پڑھی۔ صادق شاہ صاحب متوجہ کر رہے ہیں، ہم بڑے مصائب سنتے ہیں مخدومہ زینب کے، اور واقعاً بڑے مصائب ہیں مخدومہ زینب کے لیے، لیکن مخدومہ نے بھی یہ جملہ نہیں کہا جو ماں نے کہا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت للایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ اچھا 90 دن میں مصائب کے آ سکتے تھے، 90 دن، میں بار بار کہہ رہا ہوں 90 دن، اور وہ بھی زہرا، وہ بھی رسول کی بیٹی، رسول کے ماننے والوں میں کھڑی ہے، اور مصائب اتنے زیادہ ہیں۔ بڑا گیا گزرا دور ہے آج، اخلاقی قدریں نہیں رہیں، لیکن غریب سے غریب بندہ بھی کوئی مر جائے نا، اس کی بیٹی کو لوگ رونے سے منع نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں غور تو کرو، کچھ لوگ آئے ہیں علی کے پاس اور آ کے کہتے ہیں علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ زہرا کے رونے پہ بھی پابندی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے رات مطالعہ کر رہا تھا، میں فاطمہ من المہد الی اللحد کا کتاب ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا، پہلی دفعہ یہ روایت میری نظر سے گزری۔ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی ہے نا حضرت علی کے ساتھ، تو جب باپ اپنی بیٹی کو بھیجنے لگا ہے نا، اپنی حقیقی ماں تو تھی نہیں، رسول خود اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتے تھے نا، جب علی کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے نا، دیکھ کے کہا یا علی حاذہ ودیعتی، اے علی میری امانت ہے۔ یا علی میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ ورقہ بن عبداللہ راوی کا نام ہے، کہتا ہے میرا گھر زہرا کے علی کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ جس دن جناب سیدہ کی شہادت ہوئی نا، آدھی رات ہوئی، آدھی رات کو علی کے رونے کی آواز بنا دو۔ ورقہ کہتا ہے علی چیخیں مار کے رو رہے تھے، کہتا ہے میں بڑی دیر تک برداشت کرتا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب مجھ سے برداشت نہیں نہ ہوا، میں چلتے چلتے پہنچا ہوں
علی کے دروازے پہ، خاندان طہارت کے دروازے پہ میں نے دستک دی، علی روتے ہوئے دروازے پہ آئے۔ جب میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا نا، میں نے دیکھ کے کہا یا علی مجھے پتا ہے آپ کو دکھ بہت ہے، یا علی مجھے پتا ہے آپ کو اذیت اور تکلیف بہت ہے، لیکن یا علی شجاعت عرب کے خلاف ہے، کوئی مرد اپنی زوجہ کے مر جانے پہ روئے۔ یا علی کیوں روتے ہو، تم تو بہادر بڑے ہو، یا علی کیوں روتے ہو؟ جب کہا نا یا علی تم تو بہادر بڑے ہو، کیوں روتے ہو زہرا کے فراق پہ؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں ورقہ کیا سمجھتا ہے میں زہرا کی شہادت پہ رو رہا ہوں؟ نہیں ورقہ، میں زہرا کی شہادت پہ نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ نبی کی امانت سالم علیہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو جناب سیدہ کی وصیت پڑھیں۔ جناب سیدہ کی وصیتوں میں سے وصیت یہ ہے کہ مجھے رات کو غسل دیا جائے، اور جو دوسری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ یا علی جب مجھے غسل دیا جائے تو مجھے انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ زہرا چاہتی تھی رات کا اندھیرا ہو، میرے کپڑے موجود ہوں، کہیں علی کی نظر ان زخموں پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو جب حضرت علی جناب سیدہ کو قبر میں اتار رہے تھے نا، تو وہی جملہ کہا ہے مولا نے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے جو واپس کر رہا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو جب کہا نا یا رسول اللہ آپ کی امانت ہے جو واپس کر رہا ہوں، اندر سے رسول کی آواز آئی علی جب میں نے امانت دی تھی تو پہلو زخمی نہیں تھا، پہلو زخمی نہیں تھا۔ یا علی جب میں نے امانت دی تھی تو چہرے کا رنگ سیاہ نہیں تھا۔ یا علی جب میں نے امانت دی تھی تو آنکھوں کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایمنوا۔